تو میں نے ایک روز خواب میں یہ دیکھا کہ آسمان بہت زیادہ روشن ہے اور اس کی روشنی ہر سو پھیلی ہوئی ہے، اور میں جب آسمانوں کی طرف نگاہ کرتی ہوں تو کیا دیکھتی ہوں کہ وہاں پہ ایک آیت مبارکہ لکھی ہوئی ہے، اللہ نور السماوات والارض۔ تو اس کے بعد ایسے ہوتا تھا کہ جب کبھی میں بیٹھی ہوں تنہائی میں یا ویسے ہی، تو مجھے اکثر محسوس ہوتا تھا کہ جیسے دیواروں پہ گرین کلر سے عربک میں کچھ نہ کچھ لکھا ہوا ہے اور میں اسے پڑھنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ یہ بیداری میں ہوتا تھا میرے ساتھ، خواب میں نہیں۔ سب سے انٹرسٹنگ بات جو ابھی تک میں نے کسی انٹرویو میں نہیں بتائی وہ یہ ہے کہ جب ایک دن میں نے سٹارٹ کیا تو اس دن میری کیفیت جو تھی وہ اس طرح سے نہیں تھی جیسے میں دوسری شاعری کرتی تھی اور ہوتا تھا میرے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بی فائنڈر سے میں ہوں فرحان ظفر۔ اس وقت میرے ساتھ سیدہ انیلا طالب موجود ہیں۔ یہ ماشاءاللہ ورلڈ ریکارڈ ہولڈر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں کے اوپر انہوں نے حمد لکھی ہے، اور یہ ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے۔ میں بھی ان سے آف کیمرہ سن رہا تھا، یہ آپ کو بتائیں گی۔ متعدد کتابیں بھی لکھ چکی ہیں، بڑی چھوٹی سی عمر میں بہت سارے اعزازات جو ہیں وہ اپنے نام کر چکی ہیں، جس میں نیشنل اور انٹرنیشنل ایوارڈ شامل ہیں۔ ان سے بات کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں اصل میں وہ واقعہ تھا کیا جس کی وجہ سے یہ ماشاءاللہ واقعی اللہ تعالیٰ نے ان کے اعزاز میں یہ چیز لکھی کہ ان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہ پہلی ینگسٹ گرل ہیں جنہوں نے یہ کارنامہ سر انجام دیا، اور اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں کے ساتھ منسوب جو ہیں وہ 99 حمد جو ہیں وہ ماشاءاللہ لکھی ہیں۔ یہ لکھی کس طرح، ان سے بات کرتے ہیں، سے پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ بتائیے گا، آپ نے یہ ماشاءاللہ بڑا، یہ اس دور میں تو بڑا دیکھا جاتا ہے کہ لڑکیاں آج کل اور لڑکے ینگ جنریشن جو ہے وہ اس طرف جاتے ہی نہیں ہے۔ یہ جو بہت زیادہ اردو ادب تھا وہ بھی ہم نے دیکھا کہ ڈاؤن فال کی طرف جا رہا تھا، آپ نے دوبارہ اس کو زندہ کیا، لیکن اس کے پیچھے کہانی کیا تھی؟ یہ آپ نے لکھی کس طرح نظمیں حمدیں؟ سوری، میں نے یہ جو حمدیں ہیں وہ اس لیے لکھی تھی کیونکہ جیسے انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ٹرننگ پوائنٹ آ جاتا ہے، تو میں نے ایک روز خواب میں یہ دیکھا کہ آسمان بہت زیادہ روشن ہے اور اس کی روشنی ہر سو پھیلی ہوئی ہے، اور میں جب آسمانوں کی طرف نگاہ کرتی ہوں تو کیا دیکھتی ہوں کہ وہاں پہ ایک آیت مبارکہ لکھی ہوئی ہے، اللہ نور السماوات والارض۔ تو یہ آیت مبارکہ مجھے بہت زیادہ اسی وقت سے مجھے بہت میری فیوریٹ ہو گئی۔ تو اس کے بعد ایسے ہوتا تھا کہ جب کبھی میں بیٹھی ہوں تنہائی میں یا ویسے ہی، تو مجھے اکثر محسوس ہوتا تھا کہ جیسے دیواروں پہ گرین کلر سے عربک میں کچھ نہ کچھ لکھا ہوا ہے اور میں اسے پڑھنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ یہ بیداری میں ہوتا تھا میرے ساتھ، خواب میں نہیں۔ تو اس کے بعد میں نے یہ فیل کیا کہ مجھے اللہ کے ناموں پہ بھی لکھنا چاہیے، کیونکہ خواب کے ذریعے سے مجھے لگتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے غائبانہ طور پہ اس کا اشارہ دے دیا تھا۔ تو پھر جب ایک دن میں نے سٹارٹ کیا تو اس دن میری کیفیت جو تھی وہ اس طرح سے نہیں تھی جیسے میں دوسری شاعری کرتی تھی اور ہوتا تھا میرے ساتھ، لیکن جب میں نے اللہ کے پہلے نام پہ ہی حمد لکھی تو مجھے محسوس ہوا کہ جیسے اس کام میں بہت زیادہ مزہ ہے اور مجھے اسی کام کو چننا ہے۔ تو اس میں جب میں لکھ رہی تھی تو میں نے یہ فیل کیا تھا کہ جیسے الفاظ جو ہیں ان کی میرے پاس کوئی کمی نہیں رہی تھی، اور بس پینسل چلتی جا رہی ہے اور الفاظ نکلتے جا رہے ہیں۔ اور زندگی میں پہلی دفعہ اس طرح سے محسوس ہوا تھا کہ جب میں وہ لکھ رہی تھی مجھے اپنے رونگٹے کھڑے محسوس ہوئے اور میری آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے، اور اس کے بعد پھر میں نے ایک سے بعد ایک جو حمد ہے وہ میں نے لکھی۔ اور سب سے انٹرسٹنگ بات جو ابھی تک میں نے کسی انٹرویو میں نہیں بتائی وہ یہ ہے کہ میں اکثر سوچتی تھی کہ شخصیت پر نام کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے، تو جب میں سوچتی تھی کہ میرا نام الف سے شروع ہوتا ہے تو اللہ کے نام میں بھی الف آتا ہے، تو یہ مجھے ایک نسبت تو ہے، تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی تھی کہ یا اللہ مجھے اپنے نام کے الف کے صدقے میرے نام میں بھی کچھ ایسا، مجھے اس کا کچھ صدقہ مل جائے جس سے میرے ملک کا نام جو ہے وہ روشن ہو۔ میں تقریباً 5-7 سالوں سے ہر روز یہ دعا کرتی تھی کہ یا اللہ مجھ سے کوئی ایسا کام ہو جائے جس سے میرے ملک کا نام روشن ہو، تو پھر مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول کر لیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بڑا ایمان افروز واقعہ سنا رہی ہیں۔ وہ تو آپ کا اور اللہ کا معاملہ تھا، آپ لکھ رہی تھی، یہ ورلڈ ریکارڈ تک کیسے پہنچی بات؟ ورلڈ ریکارڈ تک جو بات ہے وہ اس طریقے سے پہنچی کیونکہ جب میں نے بھی ریسرچ کی تھی، جب لوگوں کو بھی پتہ چلا کہ میں اس طرح سے لکھ رہی ہوں، کیونکہ میں
پروفیشنلی ایک رائٹر ہوں. تو مجھے لوگوں نے کہا کہ ہم نے کبھی پڑھی نہیں اللہ کے ناموں پہ اس طرح سے ہم دیں. ہم نے اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں ان کی خصوصیات پر، ان کے فضائل پر بہت زیادہ کتابیں جو ہیں وہ آلریڈی موجود ہیں، لیکن ہم نے کبھی اس طرح سے کوئی پڑھی نہیں. پھر میں نے پاکستان میں کچھ جو ریسرچ سینٹرز ہوتے ہیں میں نے ان سے کانٹیکٹ کیا، انہیں بھی نہیں ملی. ان کی طرف سے بھی یہ مجھے کنفرم ہو گیا کہ پاکستان میں کوئی بھی مجموعہ نہیں ہے جو اردو ادب میں نثری حمدوں پر مشتمل ہو. اس کے علاوہ پھر مجھے باقاعدہ طور پہ مجھے پتہ چلا کہ جب یہاں پہ کام نہیں ہے تو پھر میں نے انٹرنیشنلی جو کچھ ریسرچ سینٹر ہوتے ہیں میں نے وہاں پہ معلوم کیا، وہاں پہ بھی کسی کا نہیں تھا. تو میں نے پھر باقاعدہ اپنا جو تمام میری ڈاکومنٹس تھے میں نے وہ سب سبمٹ کروا دیے، اور جو باقاعدہ اس کی رجسٹریشن کرتی ہے میں نے ورلڈ ریکارڈس جو بکس ہوتی ہیں میں نے ان سب کو ای میل کر دیا تھا. پھر ایک دن یوں ہی مجھے بیٹھے بیٹھے ای میل موصول ہو گئی تو مجھے معلوم ہوا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بڑی کاوش ہے، اور انہوں نے یہ شاید سوچا بھی نہیں تھا، لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح انہوں نے کہا کہ میرے نام کے ساتھ بھی الف ہے، اور اللہ تعالیٰ نے واقعی ان کو اس اعزاز سے نوازا ہے. انیلا یہ بتائیے گا، ہم نے دیکھا ہے کہ آج کل لوگ جو ہیں وہ کسی اور افراتفری کی طرف ہیں، تو یہ خیال آپ کے دل میں کس طرح ہے کہ میں اردو ادب کے لیے کام کروں؟ کوئی فیملی میں سے کوئی آپ کے پاس کوئی پریویس اس طرح ایکسپیرینس تھا، یا جسٹ آپ کو خود سے لگا ہوا ہے؟ اگرچہ فیملی میں میری جو ایکسپیرینس تو نہیں ہے، میں اپنے خاندان کی بلکہ اپنی فیملی کی بھی پہلی رائٹر ہوں. اور زیادہ تر لوگ جو ہے آرمی سے ہیں، ڈاکٹرس ہیں، MBBS ڈاکٹرس، تو اس طرف کوئی نہیں گیا. تو میں فرسٹ تھی جس نے لٹریچر میں اردو لٹریچر کے حوالے سے جو ہے وہ کام کیا. اس کا ابھی مجھے جو لگتا ہے وہ یہ تھا کہ بچپن میں کیونکہ میرے فادر کتابیں پڑھتے تھے اور بہت زیادہ خوش ہوتے تھے جب بھی وہ کہیں ٹریولنگ کرتے تھے، ایون کہ اگر وہ کہیں ابراڈ بھی جا رہی ہیں تو میں ان سے یہی کہتی تھی کہ آپ وہاں کسی لائبریری سے میرے لیے بکس لے آئیے گا، میں وہاں ان کا لٹریچر پڑھنا چاہتی ہوں. تو بس لگاؤ تھا بہت زیادہ. آج بھی مجھے یاد ہے جب میں چھوٹی سی ہوتی تھی، ایک ٹیبل پہ اتنی زیادہ بکس پڑی ہوئی ہیں، ایک ختم ہو گئی ہے تو دوسری سٹارٹ کر لی ہے، پتہ ہی نہیں لگا کہ رات ختم ہو گئی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ بتائیے گا کہ اس اعزاز کے بعد آپ کو پاکستان میں یا انٹرنیشنلی کون کون سے اعزازات ایوارڈ دیے گئے؟ مجھے اسلام آباد میں اور مختلف جو پاکستان میں بھی اور انٹرنیشنلی بھی جو ہے کافی زیادہ ایوارڈس اور سرٹیفکیٹس دیے گئے، کچھ میڈلز بھی ملے، اور میرا نام ستارہ پاکستان ایوارڈ کے لیے بھی نومینیٹ ہوا پاکستان میں کراچی کی طرف سے. اور اس کے علاوہ الحمدللہ میں نے نیشنل یوتھ ایوارڈ بھی پاکستان سے ملا اسی سال، اور انٹرنیشنل ینگسٹ اسپیشل پیس ایوارڈ جیتا، گلوبل پیس ایوارڈ ملا، اور اس کے علاوہ گلوبل ایجوکیشن لیڈر ایوارڈس میں مراکش اور اٹلی سے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مختلف آنرز دیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آخر میں بس اپنی کتاب کے حوالے سے بتا دیجیے گا، ہم نے ماشاءاللہ متعدد کتابیں بھی لکھی ہیں. یہ روشن ستارے یہ کتاب ہے، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مارکیٹ میں بھی اویلیبل ہے. اس کتاب کی خاصیت بتائیے. اس کتاب کی خاصیت یہ ہے کہ اس کتاب میں میں نے یہ سوچا کہ جب ہمارے ہاں پاکستان میں یہ دستور ہے کہ مشتاق احمد یوسفی صاحب، بہت خوبصورت بات ان کی ایک مجھے پسند ہے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ زندہ لوگوں کو سراہنا ہماری روایت میں شامل نہیں. تو میں نے کہا کیوں نہ اس روایت کو توڑا جائے، کیونکہ سب سے زیادہ اپریسیشن کی ضرورت تو ہوتی ہے جو لوگ زندہ ہیں، اگر ہم لوگ انہیں سراہیں. تو اس کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ سوائے عرفہ کریم اور چند ایک شخصیات کے، میں نے اس میں ایسی شخصیات کو شامل کیا جو کہ ابھی زندہ ہیں اور اپنے پروفیشنل اور اپنی کیپیسٹی میں رہتے ہوئے پاکستان کا نام روشن کر رہی ہیں. تو یہ میں نے انہیں ان کی زندگی میں ہی خراج تحسین پیش. آخر میں انیلا آپ کا فیوچر گول کیا ہے؟ اس کے بعد میں اینڈنگ دیتا ہوں. میرا فیوچر گول یہ ہے کہ ایک تو میری انیلا تعالیٰ فاؤنڈیشن کے نام سے میری اپنی ایک فاؤنڈیشن ہے جس میں میں لڑکیوں کو، اب تک 1000 لڑکیوں کو میں نے فری ٹریننگ دی ہیں، جو لوگ کہیں
سینٹر پہ آ جا نہیں سکتے، جن کے پاس اتنی اپرچونٹی نہیں ہے، وہ مجھے انسٹاگرام پہ میسیج کریں کہ ہم لوگ آپ کو جوائن کرنا چاہتے ہیں، تو ہم ضرور انہیں جو وہ کورسز کہتے ہیں ہم لوگ ان کے لیے جو ہے وہ نت نئے کورسز متعارف کرواتے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ میرا فیوچر گول سب سے بڑھ کے یہ 2 چیزیں ہیں جن پہ میں کام کرنا چاہتی ہوں۔ ایک یہ کہ میں چاہتی ہوں کہ نیشنل لیول پر کوئی ایسا سینٹر بناؤں کہ جس میں مختلف جو پروفیشنل سے وابستہ لوگ ہیں انہیں اپنی اندر جو صلاحیتیں ہیں وہ نکھارنے کا موقع ملے، اور انہیں برابر مواقع ملنے چاہیے۔ یہ نہیں کہ اگر وہ لوئر مڈل کلاس سے ہیں تو ان کے پاس اپرچونیٹیز نہ ہونے کی وجہ سے وہ صلاحیتیں بھی دب کے رہ جائیں۔ ایک تو یہ، سیکنڈلی یہ کہ میں چاہتی ہوں کہ پاکستان میں تقریباً 42 لاکھ جو یتیم بچے ہیں، میں ان کے لیے فری کوالٹی ایجوکیشن جو ہے، کوالٹی ایجوکیشن فری، وہ پرووائڈ کرنا چاہتی ہوں۔ ماشاءاللہ بڑے اچھے گولز ہیں اور انہوں نے ثابت بھی کر کے دکھایا، اور ہم بھی دعا گو ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے ینگ ٹیلنٹ کو خصوصاً جو کہ وہ چیز جو کہ یہ ختم ہوتی جا رہی ہے، مٹتی جا رہی ہے، اس کو زندہ کرتے ہیں، ان کو ضرور سپورٹ کرنا چاہیے۔ اور جس طرح یہ اپنے فیوچر گولز بتا رہی ہیں، اس میں بھی ریاست کو ان کا سپورٹ کرنا چاہیے، ان کا ساتھ دینا چاہیے، اور بچوں کو میں تو سمجھتا ہوں خاص طور پر اردو ادب کی جانب دوبارہ لایا جائے، تاکہ یہ جو ایک ہم نے یہ دیکھا تھا کہ یہ ہماری جو روایات ہے جو کہ دبتی جا رہی تھی، اس کو بھی ایک طرح سے انہوں نے زندہ کیا، اور انہوں نے جو ایک ورلڈ ریکارڈ بنایا اس کی کہانی انہوں نے بڑی خوبصورت سنائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے مقصد میں کامیاب کرے۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔